السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اسپیچ اینڈ حج گائیڈ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے ہمارا عمل کیا ہوگا، مسجد نبوی کے کس دروازے سے ہم ریاض الجنہ میں پہنچیں گے۔ ریاض الجنہ میں جب آپ پہنچیں گے تو ریاض الجنہ میں روضہ اطہر پر سلام کس طریقے سے پیش کریں گے اور وہاں کیا پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سلام پیش کرنے کا آسان سا طریقہ ہم جانیں گے۔ جڑے رہیے آخر تک، تبھی آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آئے گا۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالیں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس طریقے کو سیکھیں۔ آپ کے گھر میں، پریوار میں یا رشتہ داروں میں کوئی حج کو جا رہا ہے تو آپ اسے سکھائیں اور بتائیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ یہ سفر صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اس لیے اسے بہت ہی زیادہ غنیمت سمجھیں۔ چلیے ویڈیو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں گے تو راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں تاکہ آپ جب روزہ اطہر پر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں بہت سی درود شریف پیش کریں۔ جب آپ مدینہ منورہ کی بلڈنگ پہنچ جائیں تو اچھے سے نہا دھو کر کپڑے چینج کریں اور خوشبو وغیرہ لگائیں اور مسجد نبوی کی طرف چل دیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھیں اور اگر فرض نماز کا ٹائم ہو تو آپ پہلے فرض نماز ادا کریں اور جب آپ دعا کو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم و شان جگہ پہنچا دیا ہے۔ اس کو خوب زیادہ غنیمت سمجھیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو پہلے نسک ایپ سے پرمیشن لینی ہوگی۔ یہ پرمیشن آپ مدینہ منورہ کے سفر سے 1-2 دن پہلے ہی لے لیں تاکہ آپ کو وہاں جا کر کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو وہاں بہت سہولیت ہوگی یدی آپ 1-2 دن پہلے ہی مدینہ منورہ کے سفر سے نسک ایپ سے اپائنٹمنٹ لے لیں گے۔ یدی آپ 1-2 دن پہلے ہی اپائنٹمنٹ لے لیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سہولیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں انٹری کا ٹائم لیڈیز اور جینٹس دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مرد حضرات کا ظہر سے عصر تک اور رات میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے اور لیڈیز کا ٹائمنگ صبح فجر کے بعد سے لے کر تقریباً 11-12 بجے تک ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص دھیان رکھیں، جمعہ کے دن بہت ہی کم ٹائمنگ رہتی ہے ریاض الجنہ جانے کی، اس لیے جمعہ کا دن کا اپائنٹمنٹ نہ لیں۔ جمعہ کے دن وہاں بہت تیاریاں ہوتی ہیں، صفائی وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ریاض الجنہ بہت جلد بند کر دی جاتی ہے۔ آپ جس بھی دن کا اپائنٹمنٹ سلیکٹ کریں اور جو بھی ٹائم سلیکٹ کریں اس کے اکارڈنگ آپ 30 منٹ پہلے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 358 کے اندر سائڈ جا کر وہاں کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ ریاض الجنہ کہاں سے جانا ہے۔ وہاں پر بہت سی بھیڑ ہوتی ہے ریاض الجنہ جانے کے لیے، تو آپ ویسے ہی سمجھ جائیں گے وہاں دیکھ کر، اور وہاں گارڈ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے ذمہ داران بھی کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کا نسک ایپ میں آپ کا اپائنٹمنٹ چیک کرتے ہیں، تبھی آپ کو اندر جانے کی پرمیشن ملے گی۔ وہاں کے گارڈ آپ کا نسک ایپ میں آپ کا پرمیشن چیک کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو وہاں جانے کی پرمیشن دے دیں گے ریاض الجنہ۔ جب آپ کو اندر جانے کی پرمیشن مل جائے تو آپ وہاں سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم و شان موقع دیا ہے، اور خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور مرحومین کے لیے، تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک اور بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ریاض الجنہ کے اندر موبائل کا بالکل پرہیز کریں۔ موبائل سے سیلفی وغیرہ بالکل نہ نکالیں، بلکہ موبائل کو سائلنٹ کر کر اپنے پاس رکھیں، کیونکہ پوری توجہ اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کی پوری توجہ نہیں ہوگی آپ کو رونا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جو کچھ آپ کو مانگنا ہو سارا کچھ مانگ لیں، امت کے لیے بھی مانگیں اور اپنے لیے بھی مانگیں۔ اس لیے موبائل سے بالکل دور رہیں اور سیلفی وغیرہ بالکل نہ نکالیں۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو جائیں تو آپ سنہری جالی کے پاس پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے
دھیمے اور نرم آواز میں سلام پیش کریں۔ اگر عربی میں یاد ہو تو آپ عربی میں سلام پیش کریں، ورنہ آپ اپنی زبان میں بھی سلام پیش کر سکتے ہیں۔ وہاں پر دھکا مکی سے بالکل بچیں اور آہستہ سے کچھ یوں کہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد جن بزرگوں اور دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کو کہا ہے، ان کی طرف سے بھی سلام پیش کریں۔ کچھ اس طرح کہیں: اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے کچھ بزرگوں اور دوستوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ ان سبھی کا سلام قبول کریں، اور آپ نے جو ذخیرہ اکٹھا کیا تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنی ایمان کی گواہی دیں۔ کچھ اس طرح: یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ جب آپ اس طرح کی گواہی دیں گے تو میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی گواہی واپس لوٹائیں گے، کہیں گے: یا اللہ، اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، یہ مسلمان ہے، آپ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور یہی کلمہ آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے: یا اللہ، اس نے بار بار گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جس نے یہ سب کر لیا، سمجھو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر آپ وہاں جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ملے گی آپ کو، انہیں بھی آہستہ سے سلام پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جزاک اللہ عن امتی۔ آپ پر سلام پیش ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن جن لوگوں نے آپ سے سلام پیش کرنے کو بولا ہے ان کا سلام بھی پیش کریں۔ جس طرح پہلے بتایا تھا ٹھیک اسی طرح اس کے بعد تھوڑا آگے چلیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کو بھی آہستہ سے سلام پیش کریں۔ کچھ یوں کہیں: السلام علیک یا امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر فاروق، آپ پر سلام عرض ہو، اور آپ اپنے الفاظ میں بھی سلام پیش کر سکتے ہیں، اور وہاں دھکا مکی سے بالکل بچیں، صبر اور اطمینان سے کام لیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو باہر نکال دیا جائے گا، آپ کو وہاں ریاض الجنہ میں 20 منٹ کا ٹائم ہی دیا جائے گا، آپ اس ٹائم کو بہت غنیمت سمجھیں، اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اس لیے اس ٹائم کو بہت ہی زیادہ غنیمت سمجھیں۔ دل میں یہ خیال رکھیں کہ کیا پتہ یہ موقع پھر ملا یا نہ ملا، دعا یہی کریں وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت جلد مجھے اس جگہ پر دوبارہ بلائے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا، ایک دو بار اس ویڈیو کو اور دیکھیں گے تو کافی اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ ایک اور اہم اور ضروری بات، یدی عورتیں صبح 8-9 بجے کے آس پاس ریاض الجنہ کے پاس جا کر کھڑی ہو جائیں یا پھر گیٹ نمبر 358 کے پاس جا کر کھڑی ہو جائیں، وہاں گروپ بنتے ہیں، کچھ پاکستان کے، کچھ انڈیا کے، کچھ انڈونیشیا کے، ہر ملکوں کے الگ الگ گروپ بنتے ہیں اپنے معلم کی طرف سے۔ وہ معلم وہاں کے ذمہ داران سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے ریاض الجنہ جانے کے لیے۔ آپ ان گروپ کے ذریعے بھی ریاض الجنہ جا سکتی ہیں۔ آپ جتنا بھی آپ کو وہاں ٹائم موقع ملا ہے مدینہ منورہ کا، یہی دعا کروں گی کہ اس ٹائم میں آپ بار بار ریاض الجنہ جائیں۔ نسک ایپ سے صرف آپ ایک مرتبہ ریاض الجنہ جا سکتی ہیں۔ دوسرا موقع آپ کو میں بتا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ گروپ میں شامل ہو جائیں، اس گروپ کے ذریعے، جیسے آپ انڈیا کے ہیں تو آپ انڈیا کے گروپ میں شامل ہو جائیں تو آپ اس گروپ کے ذریعے ریاض الجنہ جا سکتی ہیں۔ اس انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے ہم سے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔